میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور ایسا دین ہمیں عطا فرمایا ہے اگر ہم دین اسلام کو پوری صفات کے ساتھ اور پورے دین اسلام پر چلنے والے بن جائیں تو کافر تو اس دین کو دیکھ کر ہی ایمان لے آئیں۔ جیسے صحابہ کرام کی زندگی تھی کہ وہ دین اسلام پر پورے چلنے والے تھے، تو وہ کہیں جاتے تھے، بعض علاقے ایسے ہیں کہ صحابہ کرام وہاں گئے، وہاں ابھی جا کر انہوں نے دعوت نہیں دی، صرف وہاں جا کر وہ رہائش پذیر ہوئے اور ان سے لین دین تجارت کی، تو اس کو دیکھ کر وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہاری زندگی کتنی خوبصورت زندگی ہے، ہمیں بھی یہ زندگی سکھا دو۔ تو اب ہم سے یہ کوئی کہے تو ہم تو اس کو سکھانے بیٹھ جائیں گے۔ صحابہ نے سکھایا نہیں، بلکہ یہ کہا کونوا مثلنا، کہ ہمارے طرح ہو جاؤ، جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں آپ بھی ایسے ہی بن جاؤ۔ تو لوگ ان کی تجارت کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو بھائیو، ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کے اندر امانت داری ہو، دیانت داری ہو، اور جو ہے سچائی ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، اور پاکیزگی، کمائی کے اندر پاکیزگی ہو۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، دیانت داری نہیں، کہ آدمی مخلص ہو کر دیانت داری کے ساتھ امانت دار بن کر زندگی گزارے۔ اور یہ زندگی جو امانت داری والی ہوتی ہے، سچائی والی ہوتی ہے، دھوکہ دہی سے پاک جو زندگی ہوتی ہے، یہ انسان کو دنیا میں بھی بڑی عزتیں اور راحتیں دلاتی ہے، اور مرنے کے بعد تو اللہ اس پر بہت اجر دیں گے۔ اللہ کی شان۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر سفر کر رہے تھے، پہاڑوں کا سفر تھا، پیدل سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، تو سفر کرتے کرتے دھوپ میں تھوڑی دیر سائے کے لیے وہ بیٹھے، اور اپنا ٹفن میں انہوں نے کھانا ساتھ جو رکھا ہوا تھا، تو دوپہر کا وقت ہوا اس کے لیے کہ کھانا بھی کھا لیں گے، یہاں تھوڑا آرام کر لیں گے۔ تو وہ کھانا کھانے لگے تو سامنے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، غلام تھا وہ، تو انہوں نے ان کو بلایا کہ آؤ بھائی کھانے پر آ جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھا لو آپ بھی۔ تو اس نے آگے سے کہا انی صائم، کہ میں تو روزے دار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی اتنی گرمی، سخت گرمی میں، اور یہ بکریاں چرا رہا ہے، آسان کام نہیں۔ مکہ کی گرمی، مدینہ کی گرمی ویسے ہی بہت سخت ہوتی ہے، کہ اتنی گرمی میں یہ آدمی روزے دار ہے، تو کہ تم نے اتنی گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آگے سے اس نے قرآن کی بس ایک آیت پڑھی، کہا فقول، کہ میں اپنے خالی دنوں کو پر کر رہا ہوں، میں اپنے خالی دنوں کو پر کر رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ جب نیک لوگوں کو فرمائیں گے اب تم جنت میں چلے جاؤ، تو یہ فرمائیں گے فَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کہ وہ جو تم خالی دنوں کو پر کر کر آئے ہو اعمال کر کے، آؤ جاؤ آج تم مزے سے کھاؤ پیو اور جنت کے اندر چلے جاؤ۔ تو اس نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خالی دن ہے، مجھے عبادت کرنی ہے، ان دنوں کو میں اللہ کی عبادت سے پر کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہوئے کہ غلام ہو کر یہ کیفیت ہے۔ انہوں نے مزید اس کا امتحان لینا چاہا کہ واقعی یہ روزے دار ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، ایک بکری مجھے بیچ دو، اور اپنے مالک سے یہ کہہ دینا کہ وہ بکری بھیڑیا کھا گیا۔ اس زمانے میں پہاڑوں پر دور دور بکریاں چراتے تھے، تو یہ عام معاملہ ہوتا تھا کہ بھیڑیا آتا بکری کو کھا جاتا، مالک کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بکری مجھے بیچ دو، پیسے تم رکھ لینا، اور مالک کو یہ کہہ دینا کہ جو ہے بکری جو ہے بھیڑیا کھا گیا۔ تو پھر انہوں نے اس موقع پر عجیب بات کی
کہا کہ دیکھو میرا مالک تو، میں بکریوں کا مالک تو ہوں نہیں، میں تو بیچ نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں، مالک سے کہہ دینا جو بھیڑیا کھا گیا۔ تو پھر انہوں نے عجیب بات کی، آگے سے اس غلام نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ مالک کو تو میں یہ کہہ دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو پھر اللہ کہاں جائیں گے؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، اس سے تو میں یہ چھپا نہیں سکتا نا، تو اللہ کہاں جائیں گے؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ تو اس میں ایک بڑا اہم سبق ہے کہ کوئی اگر آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ دھوکہ کر رہے ہیں، جو ہے بددیانتی کر رہے ہیں، تو یہ سوچئے کہ اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے تو آپ غائب نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے عجیب بات فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ جو ظالم لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہوتا، کہ یہ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کسی کے پیسوں کو کھا رہے ہیں، کسی کی زمین دبا رکھی ہے، کیا وہ بیچارہ کمزور ہے؟ آپ کا جو مد مقابل ہے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آپ نے کیا سمجھ لیا کہ کوئی اور بھی مجھے نہیں دیکھ رہا؟ فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ اللہ ان کو ایک دن، جس دن جو ہے قیامت کا دن ہوگا، اس دن کے لیے اللہ نے ان کو تھوڑی سی مہلت دے رکھی ہے، یہ کر لیں، کتنی بددیانتی کرنی ہے، کتنا ظلم کرنا ہے، کتنا جو ہے لوگوں کے ساتھ یہ دھوکہ دہی کرنی ہے، کر لیں، ایک دن آئے گا کہ ہم اس کا پورا پورا حساب لیں گے۔ تو اللہ کی شان، حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے پوچھا تمہارا مالک کا نام کیا ہے؟ تو بتایا میرا مالک فلاں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ یہ اپنا غلام مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بہت دیانتدار آدمی ہے، میں اس کو کبھی نہیں بیچوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا آپ اپنے منہ سے جو قیمت نکالو گے میں نے اس کو ضرور خریدنا ہے، آپ قیمت عام نہ لو، جو آپ کہو گے میں وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے کافی قیمت بتائی، حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ قیمت ادا کی اور اس غلام کو خرید لیا، اور اس غلام کو گھر لے کر آئے، اور گھر لا کر یہ کہا کہ تمہارا جو یہ جملہ تھا نا این اللہ، کہ اللہ کہاں جائے گا، اس جملے کی وجہ سے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو یہ پکی بات ہے کہ بھائی جو آدمی دیانتدار ہوتا ہے نا، اللہ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ دیکھو دیانتداری کی وجہ سے آزادی مل گئی، تو یہ دیانتداری انسان کے اندر ہو، یہ اس کا اثر نسلوں میں جاتا ہے۔ آدمی دیانتدار ہو، حلال کمائی کھلائے اپنے بچوں کو، تو اس کا اثر نسلوں میں جاتا ہے، اور اگر حرام کمائی ہو، بددیانتی ہو، تو اس کا برا اثر بھی اولاد میں بھی چلا جاتا ہے، کہ مال تو ہوگا آپ کے پاس جو آپ نے دھوکہ دہی سے کمایا، ظلم کر کے کمایا، کسی کا حق مارا، لیکن پھر آپ پر سکون نہیں ہوگا۔ اولاد ہوگی آپ کی لیکن فرمانبردار نہیں ہوگی، بڑا گھر ہوگا آپ کے پاس لیکن آرام نہیں ہوگا، بڑی سواری ہوگی لیکن دل میں آپ کے اطمینان نہیں ہوگا، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور اگر آپ دیانتدار ہیں، سچائی والے ہیں، امانت دار ہیں، چیزیں آپ کے پاس تھوڑی ہوں گی لیکن دل کا سکون آپ کے پاس ہوگا، آپ کا گھر چھوٹا ہوگا لیکن آپ کے گھر میں آرام ہوگا، آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت اللہ والے تھے۔ ان کے والد جو تھے مبارک، وہ ایک باغ کے مالی تھے، باغ کے اندر مالی پنا کرتے تھے، پانی لگاتے تھے، باغوں کی خدمت کرتے تھے۔ تو اللہ کی شان 5 سال ان کو اس باغ میں کام کرتے ہوئے ہو گئے تھے۔ تو ایک دن مالک جو ہے اس باغ کا، وہ آیا اور اپنے ساتھ کوئی ساتھی لے کر آیا، اسے کہا کہ کوئی انار توڑ کر لاؤ۔ تو مبارک جو تھے، حضرت عبداللہ کے ابن مبارک کے جو والد تھے مبارک، وہ انار توڑ کر لائے، پیش کر دیا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ابھی صحیح نہیں ہے، یہ تو میٹھا نہیں ہے انار، کوئی میٹھا انار توڑ کر لاؤ۔ پھر دوبارہ گئے، پھر توڑ کر لائے، تو وہ دیکھا مالک نے، وہ بھی صحیح نہیں تھا۔ تو کہا تمہیں 5 سال ہو گئے میرے پاس مالی پنا کرتے ہوئے، ابھی تمہیں اناروں کی پہچان نہیں ہوئی کہ کون سا انار میٹھا ہے؟
تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ اللہ کی قسم 5 سال ہو گئے ہیں تمہارے باغ میں، ایک انار کا دانہ میں نے توڑ کر نہیں کھایا۔ مجھے کیا پتہ کون سا باغ، کون سے درخت کا انار میٹھا ہے اور کون سا میٹھا نہیں، کہ تم نے مجھے کام کے لیے یہاں رکھا ہے، تو مجھے انار کھانے کی آج تک اجازت نہیں دی، تو میں نے بھی کبھی نہیں کھایا انار۔ تو یہ ہے بھائیو دیانت داری، کہ آدمی جو ہے اجتماعی مال دیانت داری میں بڑا احتیاط سے چلے۔ پھر دیکھیے اب اس دیانت داری کا صلہ آپ دیکھیے کہ اس مالک نے، جو باغ کا مالک تھا، وہ اس سے بڑا متاثر ہوا کہ اتنا یہ دیانت دار آدمی ہے، تو وہ گیا کہ اپنی بیٹی سے مشورہ کیا کہ میرا ایک مالی ہے، بڑا دیانت دار ہے، تمہاری اس سے شادی کر دوں؟ تو اس عورت نے کہا، اس کی بیٹی نے، کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ کوئی دیندار شخص سے میری شادی کر دیں۔ تو اللہ کی شان، اس باغ کے مالک نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے اس مالی جو تھا مبارک سے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے جو بیٹا پیدا ہوئے وہ عبداللہ جو ہے بیٹا پیدا ہوئے، ان کا نام عبداللہ رکھا، اور وہ وقت کے بہت بڑے محدث بنے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑے واقعات، فضائل صدقات میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، فضائل اعمال میں بھی بہت اللہ والے بنے اللہ کی۔ اور اس دیانت داری کا صلہ یہ ملا، اللہ نے ان کی جو ہے ظاہر ہے بیٹی ایک مالدار کی آ گئی، پھر اللہ نے انہیں بہت برکتیں عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ایسے انسان تھے کہ ان کے اوپر بہت لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، بڑے جہاد بھی کرتے تھے، علم میں بڑی مہارت، تقوی، اللہ کے راستے میں 6 مہینے جو ہے وہ سال میں اپنی جگہ پر رہتے، دین سکھاتے، حدیث پڑھاتے، اور 6 مہینے اللہ کے راستے میں جاتے تھے۔ معمول تھا کہ 6 مہینے میں اللہ کے راستے میں، جہاد میں، تبلیغ میں وقت گزارتے تھے۔ تو اللہ کی شان کہ ایسے اچھے اخلاق والے تھے یہ۔ ایک دن ان کا ایک ہمسائے نے جو ہے باہر بورڈ لگایا ہوا کہ میں اپنے مکان کو 5000 دینار میں فروخت کر رہا ہوں۔ تو یہ پہنچ گئے کہ کیا بات ہے، میرا ہمسایہ اچانک سے جو ہے، اور وہ ہمسایہ بھی عیسائی تھا، کہ ہمسایہ اچانک سے اپنے مکان کو بیچ کے جا رہے ہیں۔ تو اس کے دستک دی، اس کو بلایا کہ کیا بات ہے، آپ اپنے مکان کو بیچ کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں اپنے مکان کو بیچ رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ میرے پڑوسی مجھے معاف کر دے کہ مجھے تیری ضرورت کا پتہ نہیں چل سکا، کہ اگرچہ تم عیسائی ہو لیکن میرے ہمسائے ہو، مجھے تمہارا خیال کرنا چاہیے تھا۔ یہ میں 5000 دینار تمہیں دے رہا ہوں، تمہارے لیے ہیں، جب آسانی ہو تو دے دینا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ جب ایسی بات کی نا انہوں نے، تو وہ عیسائی نے آگے سے ہاتھ جوڑ کر کہا، عبداللہ بن مبارک، کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا اسلام اتنا خوبصورت سبق سکھاتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دو، آج تک میں تمہارے اسلام کو سمجھ نہیں سکا، مجھے پہلے اپنا ہاتھ پکڑاؤ اور مجھے اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا دو، پھر میں تمہارے ان پیسوں کو لوں گا۔ ان کے اس عمل کو دیکھ کر وہ جو ہے مسلمان ہو گئے۔ ایسے بہت سخی انسان تھے۔ ایک مقروض شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے 8000 دینار کی ضرورت ہے، کہ میرے اوپر قرض ہے، آپ اپنی خزانچی کو دے دیں، کہ میرا قرض لکھ کر دے دیں مجھے، کہ اپنے خزانچی کو، کہ وہ میرے جو ہے قرض تاکہ اتر جائے، مجھے پیسے دے دیں۔ تو انہوں نے اپنے خزانچی کو لکھا کہ اس کو 14000 دینار روپے دے دو۔ اب یہ وہ رکا لے کر گیا خزانچی کے پاس، ان سے کہنے لگا کہ مجھے 8000 دینار دے دو۔ حضرت نے فرمایا، وہ کہنے لگا اس میں تو 14000 لکھیں، آپ 8000 کہہ رہے ہیں۔ تو وہ واپس آ گیا، کہنے لگا حضرت یہ آپ نے کیا لکھا ہے، یہ 8000 کہہ رہا ہے اور آپ نے 14000 لکھے ہیں۔ تو فرمایا ہاں، اس کی ضرورت تو 8000 کی تھی، میں نے اوپر اس کو اضافی دینا چاہے ہیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اور جو آدمی جس کا دل خوش کر دیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ تو میں نے چاہا کہ کسی مسلمان کا دل میری وجہ سے خوش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تاکہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انسان کے اندر دیانت داری ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، امانت داری ہوتی ہے، اس کا اثر نسلوں میں چلا جاتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر بددیانتی ہوگی، چاہے وہ مال میں ہو،
چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو، تو اس کا اثر بھی جو ہے نسلوں تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارے لقمے میں کوئی مشتبہ چیز نہ جائے، حرام چیز نہ جائے، بالکل واضح مشتبہ چیزوں سے بھی ہم بچیں، تاکہ ہمارے اندر بھی پاکیزگی، دینداری آئے اور ہماری نسلوں کے اندر بھی دینداری آ جائے۔ تقویٰ یہی ہے۔ حضرت صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت عمر بیٹھے تھے، لوگوں سے پوچھ رہے تھے تقویٰ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ بار بار کہتے ہیں تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ کیا ہے؟ تو سب نے اپنی اپنی ترتیب سے بتایا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأہم ابی بن کعب، کہ سب سے بڑے قاری میری امت کے ابی بن کعب ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے عجیب بات مثال سے سمجھایا، فرمایا عمر بتاؤ کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ کہاں گزرا ہوں۔ کہ کیسے گزرتے ہو؟ کہ اپنی چادر کو، کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں میری چادر جھاڑیوں میں، کانٹوں میں اڑ نہ جائے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے محتاط والی، احتیاط والی، اپنے آپ کو بچا کر کہ کہیں آدمی جو ہے حرام میں، اللہ کی نافرمانی میں نہ پڑ جائے، یہی تقویٰ ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے متقی آدمی کے لیے عجیب باتیں فرمائی، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقویٰ اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیں گے۔ یہ آیت ایک موقع پر نازل ہوئی، ایک صحابی تھے حضرت مالک اشجعی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے تھے سالم، وہ جہاد پر گئے اللہ کے نبی کے زمانے میں، وہاں کفار کی قید میں آ گئے، کفار نے قید کر لیا، تو یہ اور ان کی اہلیہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، کہا یا رسول اللہ کوئی حل بتائیے، وظیفہ بتائیے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کفار کی قید میں ہو گیا، اور ہمیں یاد آتا ہے کس طرح وہ جو ہے ہمارے پاس آئے، شہید ہو جاتا، ہمیں صبر آ جاتا، اب وہ کفار کی قید میں ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی حل ہمیں بتائیں۔ اللہ کے نبی نے دو باتیں فرمائیں، فرمایا ایک تو تم تقوی اختیار کرو، اور دوسری بات یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے عرش کے خزانوں میں سے یہ دیا گیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم گھر چلے گئے، تقوی والی زندگی شروع کر دی، اور اس کو ہم نے کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ کی شان کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ہمارا بیٹا کفار کی قید سے آزاد ہو کر بھی آ گیا، اور ساتھ وہ بہت سارے ان کے اونٹوں کو بھی ساتھ لے آیا۔ اللہ کی شان، جب حضور کی وہ مجلس میں پہنچا، آپ نے فرمایا یہ کیسے تم لے آئے؟ کہا کفار ایک دن رات کو وہ غفلت میں ہوئے، سو گئے، میں نے ایک ان کے اونٹ کو کھڑا کیا، اس پر سوار ہوا، تو اونٹوں کی یہ عادت ہوتی ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کئی اونٹ جا رہے ہوں تو وہ لائن سے چلتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک مسلسل چلتے جائیں، تو وہ جتنے بھی اونٹ تھے وہ سارے کے سارے اس طرف آ گئے۔ تو حضور نے فرمایا یہ سارے اونٹ بھی تمہارے لیے ہیں، اور یہ بیٹا تمہارا جو ہے، ان کو بلایا اپنے ان کے والدین کو کہ یہ بھی لے جاؤ، اور یہ سارے اونٹ تمہارے لیے ہیں، کہ جب کفار کے ملک میں کوئی آدمی قیدی ہو جائے، وہاں سے جو مال لے کر آتا ہے وہ بھی مال غنیمت ہی شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا بھائیو، ہماری زندگی جو ہے دیانت داری والی ہو، امانت داری والی ہو، دھوکے دہی سے ہم بچیں، ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق نہ ہو، پورا جو ہمارا جہاں جو ہے، جیسے آج کل بعض لوگ ملازمت کرتے ہیں، پورا وقت نہیں دیتے، تھوڑے وقت کے لیے جاتے ہیں، ہاسپٹلوں میں جائیں، ڈاکٹر لیٹ آتے ہیں اور جلدی واپس چلے جاتے ہیں۔ اب وہ اپنی تنخواہ تو پورا لیں گے لیکن وقت تھوڑا دے رہے ہیں، اب یہ بھی بددیانتی ہے۔ کہیں کسی سے کوئی معاہدہ ہے، جو وقت طے ہے، جو معاملہ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو حق ادا نہیں کرتے پورا۔ جب لیتے ہیں تو پوری تنخواہ لیتے ہیں، لیکن جب وقت ان کا ہے وہ پورا نہیں دیتے۔ تو ایسا ہو کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارے اوپر کسی کا حق نہ آئے، ہم پورا لوگوں کو دینے والے بن جائیں، کہ لوگوں کا حق ہمارے ذمے نہ ہو، کہ کہیں کل قیامت کے دن یہ ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اگر ہم حلال، پاکیزگی والی، دیانت داری، امانت والی زندگی گزاریں گے، ہماری زندگیوں میں خوشیاں ہوں گی۔ جیسے قرآن میں اللہ فرمائے تقوی والی زندگی گزارو، ہر تنگی سے ہم راستہ نکال دیں۔ بعض
دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی متقی ہوتا ہے لیکن پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو اس وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے آدمی کو۔ وہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، یہ رفع درجات کے لیے ہوتی ہے، اللہ جلد اس پریشانی کو دور کر دیتے۔ اور متقی آدمی پر پریشانی آتی ہے لیکن اس کا دل پھر بھی اطمینان سے ہوتا ہے، اس کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب ہم متقی بنیں گے ہر تنگی سے اللہ راستہ نکالے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے ہمیں رزق دیں گے جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو